الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احسانات ہم سب پر ہیں ان میں ایک عظیم ترین احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس سے مانگنے کا حکم فرمایا جس کو ہماری اور آپ کی زبان میں دعا کہتے ہیں. مانگنے کا حکم بھی فرمایا، قبولیت کا وعدہ بھی فرمایا. تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. یہ اس امت پر اللہ کی طرف سے بڑا انعام اور اعزاز ہے. حضرت کعب احبار رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، فرماتے کہ پہلے زمانے میں یہ خصوصیت انبیاء کی ہوا کرتی تھی کہ ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا آپ دعا کریں میں قبول کروں گا. پچھلے نبیوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ تم دعا مانگو میں قبول کروں گا، اور اسی بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے عام کر دیا کہ اس امت کے افراد سے بھی فرمایا کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. گویا جو چیز نبیوں کو دی گئی تھی وہ کس کو دی گئی؟ امت محمدیہ کے ہر فرد کو دی گئی. کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے پاس جب ہمیں کوئی بات کرنے، ان کے پاس کوئی بیٹھنے یا ان سے کسی طرح کی پہچان ہو جائے تو ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے کہ فلاں بڑے آدمی سے میری پہچان ہو گئی، فلاں بڑے آدمی سے میرا تعلق ہو گیا، فلاں بڑے آدمی سے میں نے ٹائم مانگا ہے انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے، اپوائنٹمنٹ ملا ہے. تو اس پر آدمی خوش ہوتا ہے. اگر ملک کے وزیر اعظم کا کسی کو اپوائنٹمنٹ مل جائے تو وہ تو اپنے علاقے کے سارے اخبارات میں خبر چھپا دے گا کہ مجھے کس کا اپوائنٹمنٹ ملا ہے، وزیر اعظم کا اپوائنٹمنٹ ملا ہے. تو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی طرف سے ہمیں چھوٹے لوگوں کو ٹائم ملنا یہ بڑی بات ہوا کرتی ہے. اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے کائنات کا رب ہے، ساری مخلوقات کا رب ہے.
آسمانوں زمینوں درمیان میں جتنی چیزیں ہیں سب کا مالک ہے. اگر اللہ میاں کی طرف سے ہم کو ٹائم مل جائے تو، اگر اللہ کا ٹائم ہم کو مل جائے کہ اللہ نے ہمیں اپائنٹمنٹ کا موقع دیا، ہم نے اللہ سے وقت مانگنا چاہیے تھا کہ اللہ تو بہت بڑا ہے، تھوڑا سا ٹائم تیرا مجھ کو چاہیے. زندگی میں اگر ایک بار بھی تیرا ٹائم مل جائے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک بار اگر ٹائم ملتا تو ہماری قسمت جاگ جاتی. یہاں تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں ہر وقت تمہاری دعائیں قبول کروں گا. کیا یہ معمولی انعام ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کوئی انعام نہیں ہو سکتا. یہ الگ بات ہے کہ مجھے اور آپ کو اس انعام کی قدر نہیں ہے. دنیا والوں کے پاس مانگنے سے دنیا والے ناراض ہوا کرتے ہیں. لوگوں کے پاس مانگنے سے لوگ ناراض ہوا کرتے ہیں، اور اللہ سے نہ مانگنے سے اللہ ناراض ہوا کرتا ہے. مانگنے سے تو وہ خوش ہوا کرتا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مجھ سے مانگنے سے اعراض کریں گے، منہ موڑیں گے، غرور کریں گے، یہ بتائیں گے کہ ہمیں اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، جہنم میں داخل ہو جائیں گے. سیدخلون جہنم داخرین، بے عزت بنا کر جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. تو گویا نہ مانگنے پر یہاں وعید بتائی گئی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھے، بتاؤ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، دعا کرنے والے جب مجھ سے دعا کیا کرتے ہیں تو میں ان کی دعائیں قبول کیا کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ مجھ سے مانگا کریں، مجھ سے امید رکھا کریں، میرے سامنے گر گڑایا کریں. میں ان کی دعائیں قبول کرنے والا ہوں. مجھ پر یقین رکھیں، ان کی پریشانیوں کو حل کرنے کی ذمہ داری میرے سر ہے. اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو ہم سب کو سمجھا دے. آج جس چیز میں ہماری کمزوری ہے وہ ہے دعا. نہ تو ہمیں دعا میں کوئی انٹرسٹ ہے، نہ تو ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں، نہ تو ہمارے پاس ٹائم ہے. نمازوں کے بعد تو دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں. نمازوں کے بعد ہم لوگ اس تیزی کے ساتھ نکلا کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس سب کچھ ہے. اب اللہ کے پاس سے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نمازوں کے بعد مجھ سے مانگا کرو. جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہے اس میں سے ایک وقت کون سا ہے؟ فرض نمازیں پڑھنے کے بعد. میں اور آپ فوراً جھاڑ کے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مانگنے والا بنائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ دعا جو ہنر عطا فرمایا ہے، ایک عجیب ایسا ہنر ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ سے ہر چیز لے سکتے ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ سے ہر چیز مانگو، یہاں تک کہ معمولی سے معمولی چیز. تمہارا جوتا ہے، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے. تسمہ کس کو کہتے ہیں؟ چپل میں انگوٹے اور بازو والی انگلی کے بیچ میں جو ایک سرا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسمہ. اگر وہ تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کو بھی کس سے مانگو؟ اللہ میرا تسمہ ٹوٹ گیا، اس کو بنا دے، اس کو بنانے کی شکل پیدا فرما دے، اس میں میری اعانت فرما دے، اس میں میری مدد فرما دے. اگر ایک تسمے کی جو معمولی چیز ہے اس کے لیے مدد اللہ سے مانگی جا رہی ہے تو اس سے آگے بڑھ کر ہر ضرورت کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری ضرورتوں کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کیا کرتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ بات باقاعدہ مانگی گئی. ایک طرف تو دعاؤں کا حکم دیا گیا، دوسری طرف کہا گیا کہ وَأَسْأَلُكَ الْغِنَىٰ عَنِ النَّاسِ، اے اللہ میں تجھ سے لوگوں سے بے نیازی مانگتا ہوں. یعنی میں لوگوں سے اپنی ضرورتیں مانگتا پھروں، اس کے مقابلے میں کس سے مانگوں؟ اللہ سے. لوگوں سے اپنی حاجتیں مانگتا پھروں، اس کے مقابلے میں اللہ سے مانگنے والا بن جاؤں. تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق اور لوگوں سے مانگنے کی بچنے کی توفیق یہ کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے. جس کو اللہ اپنے در کا سوالی بنا دے اس کے تو نصیبیں جاگ گئے، اور جس کو لوگوں کے در کا سوالی بنا دے وہ در در بھٹکتا تو رہے گا، خدا تعالیٰ کے دربار سے مطرود اور پھینک دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبے میں پڑھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ
ارشاد فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں، جیسا میرے ساتھ گمان رکھتا ہے ویسا میں اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ اچھا گمان رکھے گا تو ایک انسان کے ساتھ آدمی اچھا گمان رکھے تو اچھے فیصلے ہوتے ہیں، تو رب تعالیٰ کے ساتھ اچھے گمان رکھیں گے تو جس کے ہاتھ میں سارے فیصلے ہیں، خیر کو وجود میں لانا، شر کو وجود میں لانا، یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ نفع کون دیتا ہے، نقصان کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اگر ایک آدمی انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو فیصلے اچھے ہوا کرتے ہیں، جبکہ انسانوں کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے۔ پھر اللہ کے ساتھ گمان رکھے گا اچھا تو، اور اگر اللہ کے ساتھ برا گمان رکھے گا تو فیصلے بھی اوپر سے برے آیا کرتے ہیں۔ فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں، وانا معه اذا دعانی، کیا جملہ فرمایا، انا معه اذا دعانی، جب بندہ مجھ سے دعائیں کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوا کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوا کرتا ہوں۔ یہاں بندہ دعا کر رہا ہے اللہ فلاں مسئلہ حل کر دے، فلاں مسئلہ کر دے، وہاں سن رہا ہے کون بازو میں؟ کون ہے ساتھ میں؟ میت کس کی حاصل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میت حاصل ہے۔ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے میں اس کے ساتھ میں ہوں۔ بتائیے اگر اللہ تعالیٰ ساتھ میں ہے تو کیا ہماری مشکلات کو حل نہیں فرمائے گا؟ ضرور فرمائے گا۔ مشکلات کے حل ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ انسان بڑا عجلت پسند ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان کی صفت بیان کی گئی قرآن میں کہ انسان ہر بات میں عجلت پسند ہے۔ اس کو جو اس نے سوچا ہونا چاہیے، جو بولا ہونا چاہیے، جو اس کے دماغ میں آیا فوری طور پر ہونا چاہیے۔ ایسا تو دنیا میں نہیں ہوا کرتا۔ انسان کی سوچ اور اس کے قول اور اس کے فعل سے فوراً فیصلے نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جب پورا کرنا ہوتا ہے ضرور پورا کر لیا کرتا ہے، بس دیر چاہیے، لیکن انسان کو فرصت نہیں ہوا کرتی ہے۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، تم میں سے ہر آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے لیکن وہ جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ جو دعا مانگ رہا ہے اس نے جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ کیسے جلدی کرتا ہے انسان؟ جیسے انسان کے پاس مانگتا ہے، اس نے مانگا سامنے والے نے نہیں دیا، اس کا کام نہیں کیا، دوسری مرتبہ مانگا بولا نہیں کام کیا، تیسری مرتبہ بولا، چوتھی مرتبہ آدمی سوچتا ہے یار کچھ رسپانس نہیں دے رہا ہے تو چھوڑ دو، اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے کو رسپیکٹ نہیں کر رہا ہے تو چھوڑ دو، کیا بار بار بولنے کا۔ یہ انسان کا مزاج ہوتا ہے۔ یہی مزاج جو انسان کے ساتھ رکھتا ہے اللہ کے ساتھ بھی رکھتا ہے۔ کس کے ساتھ رکھتا ہے؟ اللہ سے مانگا اللہ فلاں کام کر دے، نہیں ہوا، اللہ فلاں کام کر دے، نہیں ہوا، فلاں کام کر دے، نہیں ہوا، چوتھی مرتبہ بولتا ہے کیا مانگنے کا اللہ تعالیٰ سے، اللہ اپنی سنتا نہیں، کیا دعا قبول کرتا نہیں، کیا مانگنے کا۔ تو جو انسان کے بارے میں انسان سوچ رہا تھا وہی کس کے بارے میں سوچتا ہے؟ اسی سے منع فرما گیا کہ اپنے اس مانگنے اور سوچنے میں جلدی مت کرو اور اس طرح کی بات زبان پر مت لاؤ کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں پھر بھی اللہ میری دعا قبول۔ اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرتا ہے، ہر بندے کی کرتا ہے۔ اس میں بھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ جو اللہ والے رہتے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے، جو بڑے نیک ہوتے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر بندے کے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن قبولیت کی شرائط، قبول کس کی دعا ہوتی ہے اس کی شرطیں ہمیں اپنانی پڑے گی، ان شرطوں کے مطابق ہماری دعائیں قبول ہوا کرے گی۔ تو فرمایا یستجاب لأحدکم، تم میں سے ہر شخص کی دعا قبول کی جاتی ہے ما لم یعجل، جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے، جلدی کر کے کہے قد دعوت فلم یستجب لی، میں نے دعا مانگی لیکن باری تعالیٰ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ اللہ سے نا امیدی کی صورت ہے اور اللہ سے نا امید نہیں ہوا کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لا يخطئه من الدعاء احدى ثلاث، فرمایا بندہ جب دعا کرتا ہے اس کی دعا خطا نہیں کرتی، دعا کبھی بھی خطا نہیں کرتی، حضور فرما رہے ہیں، اور بخاری مسلم کی روایت، دعا کبھی بھی خطا، بولیے، یعنی کوئی دعا سنی نہیں گئی، قبول نہیں کی گئی ایسا نہیں ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دعا کے قبولیت کے جو انداز ہے وہ نرالے ہیں، دعا کی قبولیت کے جو انداز ہے وہ نرالے ہیں۔
ایک بچہ ہے، چھوٹا ہے، ناسمجھ ہے، وہ اپنے باپ سے کوئی چیز کی مانگ کرتا ہے، فلاں کام کر دو، فلاں ضرورت پوری کر دو۔ اب وہ بچہ جو بول رہا ہے، کبھی کبھار باپ تو یہ سوچتا ہے کہ یہ جو مجھے کہہ رہا ہے کرنے کے لیے، اس پوری بات پوری کرنے میں کیا ہوگا، نقصان ہوگا، کچھ اس کا جو غلط یہ ہو سکتا ہے، اقدام ہو سکتا ہے۔ اس لیے باپ اس کو سمجھاتا ہے کہ ابھی نہیں بیٹا، یہ نہیں، اس کے بدلے میں یہ کریں گے، ایسا۔ تو باپ بات تو قبول پوری کرتا ہے بیٹے کی، لیکن جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بیٹا جو بولتا ہے وہ ہر بات پوری نہیں کیا کرتا، اور جو باپ اپنے بیٹے کی ہر بات کو پوری کرتے ہوئے پریشان ہو جاتا ہے۔ بعد میں پھر وہ روتے پھرتے ہیں کہ میں نے میرے بیٹے کی ہر چاہت پوری کر دی، وہ میرا فرما بردار نہیں بنا۔ وہ بنا کس لیے نہیں؟ کیونکہ تم نے اس کے ہر چاہت پوری کر دی، اس کے لیے کیا بہتر تھا وہ سوچا نہیں تھا۔ اس کی بہتری سوچنی چاہیے تھا، نہ ہے کہ اس کے ہر بات کو تم کیا کرتے؟ پورا کرتے۔ ہر خواہش بچے کی پوری نہیں کی جاتی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی انداز قبولیت کیسے ہیں؟ نرالے ہیں۔ جو بندہ دعا کرتا ہے اس کی دعا خطا نہیں کرتی، تین باتوں میں سے ایک بات ضرور اس دعا کے بدلے میں ملا کرتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اما ان تعجل لہ دعوتہ، جو مانگا فوراً اللہ نے قبول کر دیا۔ جو مانگا اللہ نے، بہت سی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے آدمی دعا کرتا ہے فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ آدمی کے دل میں آیا، زبان پر وہ بات آئی اور پوری ہو گئی، تھوڑی دیر میں آدمی بولتا ہے ارے اور بھی کچھ مانگا ہوتا تو اچھا ہوتا تھا، قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو بہت سی مرتبہ بندہ جو مانگتا ہے فوری طور پر اللہ کی طرف سے قبول ہوتا ہے۔ دوسرا انداز قبولیت کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ اسی دعا کو اسٹاپ کر دیتا ہے۔ جو مانگا اس کو کیا کر دیا؟ جمع کر دیا۔ جو مانگا اس کو جمع کر دیا۔ جو مانگا اس کو جمع کر دیا۔ اب یہاں کیا ملے گا؟ بولے یہ آخرت میں کام آئے گی۔ یہ دعا کہاں کام آئے گی؟ آخرت میں کام آئے گی۔ سمجھے آپ؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے عام حالات میں کوئی بندہ جو ہے کسی بینک سے پیسے نکالنا چاہتا ہے، جی اس وقت اس کو وہ پیسے نہیں مل پا رہے ہیں، لیکن جب نوٹ بندی ہو گئی تو وہ نوٹ بندی کے موقع پر جب سب کو ضرورت تھی اس موقع پر وہی پیسے اس کو مل رہے ہیں، تو اس پیسے کی اس کو قدر ہے کہ نہیں ہے؟ کیا بولے گا آدمی؟ چلو اب بھی کیسا بھی دن نکال دیں گے، لیکن جب سب پریشانی رہے گی، مسئلہ ہو جائے گا تو ایسے موقع پر ملے گے تب زیادہ کام آئیں گے۔ تو زیادہ پریشانی کے وقت کام آنے کے لیے آدمی تھوڑی پریشانی کو قبول کر لیتا ہے۔ ایسی ہی دنیا کی پریشانی تھوڑی ہے اور آخرت کی پریشانی بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی دعا کو اٹھا کر اس بڑی پریشانی کے موقع کی آسانی کے لیے اٹھا کر رکھ دیتے ہیں کہ اس دعا کی برکت سے وہاں کی پریشانی تمہاری کیا کر دی جائے گی؟ آسان کر دی جائے گی۔ تو یہ بھی ہمارا کیا ہے؟ فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہم کو تو نہیں، اب بھی ہم جو مانگے گا اب بھی ادھر ملنا مانگتا ہے سب۔ ہم لوگ کا مزاج تو ایسا ہے، جو مانگا ہے وہ اب بھی کیا اب بھی ملنا مانگتا ہے۔ تو پھر وہاں پہ کیا چاہیے؟ وہاں پہ کچھ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ وہ تو ڈینجر دن قبر سے شروع ہونے والے ہیں، اس موقع پر ہمیں کام آنے کے لیے یہ سب اللہ تعالیٰ ذخیرہ فرما رہا ہے۔ تو کبھی تو مانگا ہوا دیا جاتا ہے، کبھی اس کو آخرت کے لیے جمع کر دیا جاتا ہے، اور کبھی تیسرا قبولیت کا انداز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی مانگی ہوئی دعا کے بدلے میں اس پر سے اسی جیسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ بندے نے مانگا کہ اللہ مجھے ₹1,00,000 دے دے، لیکن اس کے مال میں چوری آنے والی تھی، اس کے مال میں کوئی بے برکتی آنے والی تھی، اس کا مال کہیں آواز ضائع ہونے والا تھا، اللہ نے اس ضائع ہونے سے کیا کر دیا؟ تو بجائے اس کے پاس جو 5,00,000 تھے وہ تو بچے رہے، اوپر کا چھٹا جو مانگا تھا وہ نہیں ملا۔ مانگا تھا چھٹا، اللہ نے 5 کو بچا لیا۔ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں؟ اور اگر اللہ تعالیٰ وہ ایک اوپر کا جو چھٹا مانگا تھا وہ دے دیا اور یہ 5 چوری ہو جاتے، کون سا نقصان بڑا ہے؟ بھائی 6,00,000 چھٹا لاکھ جو 5,00,000 کسی کے پاس ہے، اس نے اوپر کے 1,00,000 اور مانگ لیے، اللہ نے فوراً دے دیے 1,00,000، لیکن چور آیا اور 5,00,000 چوری کر کے لے کر گیا، کون سا والا نقصان بڑا ہے؟
5 लाख جو گئے وہ بڑا نقصان بڑا ہے، ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی جیسی مصیبت سے کیا کر دیتا ہے؟ بچا دیتا ہے۔ کوئی پریشانی آنے والی تھی، کوئی مصیبت آنے والی تھی، کوئی بیماری آنے والی تھی، کوئی جو ہے ہم پر آفت آنے والی تھی، اللہ اس آفت کو کیا کر دیتا ہے؟ اس دعا کی برکت سے ٹال دیتا ہے۔ تو اس طرح ہماری دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ یہ ہے کہ کبھی جو مانگا وہ دے دیا، کبھی اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا، اور کبھی اسی جیسی مصیبت سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول سے روایت ہے، بہت سی مرتبہ ہم لوگوں کو شکایت ہوتی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دعا قبول کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجاب، ایک مسلمان بھائی کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ طور پر دعا اللہ کی طرف سے مقبول دعا ہے۔ ایک مسلمان بھائی کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ طور پر مانگی جانے والی دعا کیا ہے؟ مقبول دعا ہے۔ ہم نے کسی اپنے بھائی کے لیے دعا کی، یہ دعا کیسی ہے؟ مقبول۔ سوال شیطان دل میں ڈالتا ہے تو سب سارا وقت اگر میں نے آج جمعہ کا دن ہے، قبولیت کی ساری گھڑیاں ہیں، سب کے لیے مانگا تو میرے لیے کیا ملے گا؟ میں نے اپنے لیے کچھ مانگا ہی نہیں ہے، سب کے لیے مل جائے گا۔ فرمایا کہ جو آدمی دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے یہ مقبول دعا ہے، اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے، یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، جب جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یہ تیری دعا جو تم نے اپنے بھائی کے لیے مانگی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور تیرے حق میں بھی ویسا ہی قبول فرمائے۔ تو نے مانگا کس کے لیے؟ بھائی کے لیے، مسلمان کے لیے۔ تو نے جو غائبانہ طور پر مانگا ہے اس کے حق میں بھی یہ قبول ہو اور تیرے حق میں بھی۔ تو دوسرے کے لیے مانگنے سے کتنا نفع ہو گیا؟ ڈبل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اس کے لیے مانگیں گے تو سارا ٹائم اس کو مانگنے میں چلا جائے گا، کہ میں نے میرے لیے کیا مانگا۔ دوسروں کے لیے مانگنے سے دوسرے کا بھی بھلا ہو جائے گا، میرا بھی خود بخود بھلا ہو جائے گا۔ اس طرح ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ دعا ہماری اس لیے قبول ہوتی ہے کیونکہ یہاں فرشتے نے کہا ہے کہ تیرے لیے بھی ویسا ہی ہو۔ فرشتے کی دعا اللہ کی طرف سے رد ہوگی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سارے لوگوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، تمام ایمان والے بھائیوں اور بہنوں کے لیے سب کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ جو ہم اپنے لیے مانگتے ہیں دوسروں کے لیے مانگا کریں، جو ہم اپنی بھلائی چاہتے ہیں دوسروں کی بھلائی چاہا کریں۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا فرمائے گا اور ہم کو بھی عنایت فرمایا کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ مال کو ہی قبول کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا حکم پیغمبروں کو دیا تھا۔ پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں پاکیزہ روزی کھاؤ، نیک اعمال کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ روزی کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہے۔ تو پاکیزہ روزی کھانے کا حکم پیغمبروں کو بھی دیا، ایمان والوں کو بھی عطا فرمایا۔ آگے فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اکبر، ایک آدمی اپنا سفر لمبا کرتا ہے، حرم شریف کا سفر کرتا ہے، حرم مکی کا سفر کرتا ہے اور کعبۃ اللہ کے ارد گرد جا کر چکر لگاتا ہے۔ اس کی حالت سفر کی وجہ سے بالکل ایسی ہوتی ہے جس سے اس کے بدن پر سفر کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اشعث اکبر، اس کا حال بھی بالکل برا، اس کے بال بھی بالکل برے، بکھرے ہوئے بال بکھرے ہیں، سفر کی مشقت اس کے چہرے پر آیا ہے اور اس کے کپڑوں پر گرد و غبار اڑا ہوا ہے۔ یمد یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی۔ یہاں سے وہاں کا سفر کیا، حرم شریف چلا گیا، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یا ربی پکار رہا ہے۔ اور جو حاجی اور معتمر کی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کا حال بھی پراگندہ ہوتا ہے، اس کے بال بھی پراگندہ ہوتے ہیں، اس کیفیت پر ہے۔ لیکن وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ،
وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا کھانا حرام طریقے سے ہے، اس کا پینا حرام طریقے سے ہے، اور اس کا اوڑھنا پہننا حرام طریقے سے ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اور اس کی روزی کے ذرائع بھی حرام طریقے کے ہیں، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کہاں سے دعا اس کی قبول ہو جائے گی؟ معلوم ہوا دعا کی قبول ہونے کے لیے حلال روزی ہونا ضروری ہے۔ حلال روزی والوں کی دعائیں قبول ہوا کرتی ہے، حرام روزی والوں کی دعائیں قبول، حرام روزی والوں کی دعائیں، یہ مثال دی گئی کعبۃ اللہ کے پاس مانگنے کی۔ جو آدمی کعبۃ اللہ کے پاس جا کر حرام روزی کی ہوتے ہوئے اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی، وہ اپنے ملک میں رہ کر کیا خدا کے ہاں دعائیں قبول کروا سکتا ہے؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی روزی کو کیا کریں؟ پاکیزہ اور حلال بنانے کی کوشش کریں۔ تھوڑا کھائیں لیکن حلال کھائیں۔ زیادہ پیسہ کمانے کے لیے حرام ذریعوں کو اپنائیں، مشتبہ ذریعوں کو اپنائیں، اور پھر اس کے بعد ہم مال تو زیادہ کما سکتے ہیں لیکن خدا کے دربار میں ہمارے لیے بندش کر دی جاتی ہے، نہ نماز اوپر جا رہی ہے نہ دعا اوپر جا رہی ہے، ہماری دعائیں بھی نہیں سنی جائے گی، نمازیں بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری اور ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنی روزی کو کیا بنائیں؟ حلال بنائیں۔ اور جن لوگوں کی روزی حلال ہوتی ہے، یہ ہمارے اپنا تجربہ ہے، جن لوگوں کی روزی حلال ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں چٹ چٹ قبول کیا کرتا ہے۔ کوئی دیر نہیں لگتی ان کی دنیا میں بھی دعائیں قبول ہونے کے لیے، بہت جلد ان کی دعائیں قبول ہوا کرتی ہے۔ ہماری آنکھوں نے ایسے بڑے بڑے اکابر اور بزرگوں کو دیکھا ہے جن کی دعائیں فوراً اللہ، انہوں نے مانگا اور اللہ نے قبول کر دیا، انہوں نے مانگا اور اللہ نے قبول کر دیا۔ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ان کا ایک ایک پیسہ کیسا ہے؟ حلال کا۔ حلال روزی آدمی کھاتا ہے، اللہ دعائیں قبول فرمایا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دعا ہوا عبادت، دعا ہی عبادت ہے، یعنی جتنی بھی عبادتیں ہیں ان سب عبادتوں میں دعا ہی ہے۔ نماز میں کیا ہے؟ دعا۔ روزہ ہے تو آدمی روزے میں کیا کرتا ہے؟ حج ہے تو اس میں آدمی کیا کرتا ہے؟ عمرہ ہے تو آدمی اس میں کیا کرتا ہے؟ جتنی عبادتیں ہیں ساری عبادتوں میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ دعا۔ گویا ساری عبادتوں کا خلاصہ دعا ہے، اس لیے خوب دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔